آپ نے اب تک توہین الیکشن کمیشن، توہین عدالت کے الفاظ سنے ہوں گے، لیکن اب ایک اور توہین اس وقت پروڈیوس ہو چکی ہے اور وہ ہے توہین مریم نواز۔ اور یہ ایسی توہین ہے جو ان بقیہ دونوں پر بھاری ہے۔ ویسے تو سمجھا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ سب سے سپریم ہے، مگر اس کی توہین، مریم نواز کی توہین ان دونوں سے بھاری ہے۔ اور توہین مریم نواز کی زد میں آ چکے ہیں اس وقت ایک صحافی جو کہ اپنا جنہوں نے احوال بتایا کہ کس طرح سے ان کو اور کہاں پر ان کو رکھا گیا۔ زعیم لغاری نام ہے یہ صحافی کا، نوجوان صحافی ہیں جنہوں نے چند ہی دن پہلے جو مریم نواز نے لاہور میں ایک منصوبہ شروع کیا ہے جس میں موٹر بائکس کے لیے ایک علیحدہ روڈ متعارف کروایا گیا ہے، گرین روڈ۔ اس والے سے انہوں نے خبر دی تھی کہ یہ جو گرین روڈ ہے، یعنی روڈ کے اوپر صرف کلر کیا گیا ہے اور جگہ مختص کی گئی تھی موٹر سائیکلز کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب 10 کلومیٹر کے اس سڑک پر تقریباً 15 کروڑ روپے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے لگا دیے گئے ہیں، اور ان کا یہ خبر دینا ہی ان کا تھا جرم، اور اسی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس گرفتار کرنے جاتی تو پھر بھی سمجھ میں آتا، لیکن زعیم لغاری نے جو خود بتایا ان کے مطابق بلیک ویگو تھا جس پر گورنمنٹ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ان کے اپنے گھر سے چھاپہ مار کر، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک سیل میں رکھا گیا۔ اس سیل میں زعیم لغاری کہتے ہیں کہ جناب جب میں ان سے بار بار پوچھا کرتا کہ مجھے آپ نے اٹھایا کیوں ہے، تو مجھے بتایا کرتے کہ جناب آپ کو توہین مریم نواز کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ آپ نے مریم نواز کی، سی ایم پنجاب کی آپ نے توہین کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا دی جا رہی ہے اور آپ اس سزا کو بھگتیں گے۔ اور سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ جس سیل میں، یعنی جس جیل کے اندر ان کو رکھا گیا، وہاں پر جو پینے کے لیے پانی ان کو دیا جاتا وہ اسی سیل کے واش روم کا پانی ہوتا، وہی ان کو پرووائڈ کیا جاتا۔ واش روم جو سیل کے اندر تھے ان میں کیمرے تک لگائے گئے، ویڈیوز ان کی شاید کو ریکارڈ کرنا تھی، اور ویڈیو کے حوالے سے تو مریم نواز کے پاس ویسے ہی بہت تجربہ ہے کہ وہ کافی ان کے پاس سے ویڈیوز کے طور پر وہ ثبوت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، جو کہ بعد میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ دے سکیں یا کسی کو بلیک میل کر سکیں۔ یہ مریم نواز کی ایک خاصیت رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ان کے بھی واش روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوتا تھا۔ اب زعیم لغاری کہتے ہیں کہ تقریباً 3 دنوں کے بعد تو انہوں نے وہاں پر کچھ بھی کھانا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد اب وہ منظر عام پر آئے ہیں کافی دن ہونے کے بعد۔ اور زعیم لغاری نے واضح طور پر بتایا کہ ان کو کسی پولیس نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ ان کو ایجنسیوں نے گرفتار کیا، اور وہ جب بھی پوچھا کرتے کہ ان کو اٹھایا کیوں ہے تو ان کو کہا جاتا کہ جناب آپ نے توہین مریم نواز کی ہے، مریم نواز کی آپ نے توہین کی ہے، جس کے زمرے میں آپ کو اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، آج عاصم منیر اور مریم نواز دونوں کو ان تصاویر اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے کہ جناب دونوں ہنستے مسکراتے، ایک ایونٹ ہے چولستان میں، وہاں پر جناب گرین پاکستان کے نام سے کچھ منصوبے ہیں، ان کے افتتاحی تقریب میں یہ دونوں موجود تھے۔ اور مریم نواز کو دیکھا جائے تو جیسے کہ اس تصویر میں بڑی شرما رہی ہیں، پتہ نہیں اب اس عمر میں بھی جب بندہ جو ہے وہ نانا بن چکا ہو، نانی بندہ بن چکا ہو، اس کے بعد بھی اس طرح کا شرمانا، اور وہ بھی اس ایج میں، یہ بالکل کوئی عقل میں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے۔ لیکن بہرحال یہ دونوں وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر خاص طور پر جو اہم چیز ہے وہ مریم نواز نہیں ہے جس کو ہم ڈسکس کریں، وہ وہاں پر عاصم منیر کا جانا ہے۔ وہاں پر عاصم منیر کا نہ صرف جانا ہے بلکہ وہاں پر مریم نواز یا پنجاب حکومت کی وہاں پر تعریفیں کرنا ہے۔ عاصم منیر جو اس وقت جنرل ہیں، آرمی چیف ہیں ہمارے پاکستان کے، وہاں پر وہ جناب کیا انہوں نے بات کی وہ ذرا آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مختصر وقت میں پنجاب حکومت کی کامیابیاں جو ہیں وہ ترقی کی نوید ہیں، اور اس پر انہوں نے جناب بڑا ہی پرمسرت اور خوشی کا بھی اظہار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فوج معاشی ترقی کے عمل میں بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اکساتا کون ہے، کہ فوج کا معیشت سے کیا لینا دینا، فوج کیوں آئے گی معیشت میں سیاستدانوں کو سنبھالا دینے کے لیے؟ تو اس کے لیے بھی راستہ جو ہے وہ سیاستدان خود ہی اس راستے کو چنتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں اب تک پہلے اب پی ٹی آئی ان کے ساتھ جو کچھ کرتی رہی، اب پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے جو معاملہ ہے وہ دوسری جانب بڑھ چکا ہے، وہ سب آپ کے اس وقت سامنے ہے۔ تو فوج کو خود مجبور بھی کیا جاتا ہے، یا فوج مجبوراً بھی اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک گھٹی میں کسی کے جب کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ پھر اسی طرح سے قائم و دائم رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب عادت جو ہے وہ سر کے ساتھ ہی جاتی ہے، تو یہ بھی شاید عادت جب تک فوج ہے تب تک یہ عادت تو رہے گی۔ اور جناب دوسری یہ تصویر ہے جس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور ساتھ میں ایک طرف پوری فوج دیکھ رہے ہیں ہم کہ جناب عاصم منیر ہیں، دیگر فوجی ان کے ساتھ آفیسرز ہیں، اہلکاران ہیں، اور دوسری جانب یہ سیاستدان ہیں۔ تو یہاں پر ایک شعر جو اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں آیا، میرے ذہن میں آیا کہ جناب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے
सियासत गर्दी इसका धंधा है। तो ये वाज़ेह एग्ज़ाम्पल है जनाब कि ये जितने भी आपको तमाम पॉलिटिशियंस नज़र आ रहे हैं, इन सब का अगर कोई माई बाप है तो ये साथ वाले मौसूफ़ हैं जिनके हाथ में डंडा है। सिर्फ इनका नहीं बल्कि वोट को इज़्ज़त दो से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन तमाम के जो इस वक्त बाप पार्टी, उसके साथ साथ ANP, इन तमाम पार्टियों के इस वक्त जो बाप हैं उन्हीं के हाथ में ये डंडा है जो कि अब इस वक्त जा रहे हैं। अच्छा, फ़ौज एक तरफ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनाब उनकी जानिब से खुशी का इज़हार किया जा रहा है, मुआशी हवाले से भी कहा जा रहा है कि फ़ौज अपना अमल जारी रखेगी, जबकि दूसरी जानिब जो असल में काम है फ़ौज का या आसिम मुनीर का, अगर उसकी जानिब नज़र दौड़ाई जाए तो वो हमें काफ़ी खासी परेशानी नज़र आती है, ख़ास तौर पर हमें नहीं बल्कि आम पाकिस्तानियों को भी, कि एक तरफ देखते हैं कि पारा चनाब में हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर कई दिनों से जनाब खाने पीने का सामान, वहाँ पर इमदादी सामान तक प्रोवाइड नहीं किया जा सका। फितना अल खवारिज जिनका नाम रखा गया जनाब, वो इस वक्त इतने फैल चुके हैं, ख़ास तौर पर KPK में, कि आप लकी मरवत जैसे इलाके में भी अब दिन दिहाड़े आप नहीं जा सकते। आए रोज़ हम देखते हैं कि जनाब KPK में बम धमाके और दोबारा से दहशत गर्दी अरूज पा रही है। तो इस दहशत गर्दी को, इस फितना अल खवारिज को, इन तमाम को ख़त्म किसने करना था? इस तमाम के ख़ात्मे के लिए एक इदारा वजूद में आया था जिसको हम फ़ौज का नाम देते हैं, और ये इन्हीं का काम था कि इन तमाम को इन्होंने मैनेज करना था। इन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करनी थी और सरहदों को इन्होंने महफूज बनाना था। लेकिन सरहदें इस हद तक अब गैर महफूज हो चुकी हैं कि जनाब फितना अल खवारिज के लोग दूसरे ममालिक से आकर पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी में दोबारा से मुलविस हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर वैसे सियासतदानों को मिल बैठ कर देनी चाहिए कि यार जिसकी जो बाउंड्री है उसको उसकी बाउंड्री में वापस भेज दिया जाए ना, जो लिमिटेशंस हैं उसको वहीं तक ही रखा जाए। अब हम बात करें, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, FIA की बात करें, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये भी इदारे हैं ना फ़ौज की तरह से, तो अगर इनके भी चीफ साहिबान कल को कल किसी सियासतदान के जनाब उसके तारीफ़ों के पुल बांध रहे होंगे तो बड़ा अफसोस होगा, और ये वाज़ेह तौर पर समझा जाएगा कि ये जो इदारा है, यानी इदारे को तो समझा जाता है कि ये किसी तौर पर इसका टिल्ड नहीं होगा, किसी तौर पर ये इसका झुकाव नहीं होगा, लेकिन जब कोई अपना झुकाव इस तरह से किसी पॉलिटिशियंस की जानिब से उनके जनाब तारीफ़ें कर रहा होगा और मुस्कुराते चेहरों के साथ उनकी तस्वीर होंगी, तो इससे फिर आम पाकिस्तानी में उन जो है वो शक का इजहार तो करेंगे, फिर इनकी सरगर्मियां खुद इन्हीं को मशकूक बनाएंगी, तभी इनको फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी इनको नौबत आती है कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कितना एक ताल्लुक है वो इन तस्वीर में इस वक्त आप वाज़ेह तौर पर जनाब देख चुके हैं। तो ये नाज़रीन अब इस वक्त की सूरत हाल है कि जनाब एक तरफ मुल्क की बेहजानी सी कैफियत, दूसरी जानिब पुरमसरत ऐसी तकारीम में जाना, वहाँ पर खुशी का इजहार करना, वहाँ पर जनाब एक उनको तारीफ़ों के पुल बांधना, ये इस वक्त समझ से बालातर है।